الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواہ مسلم. محترم بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیارے نبی سے سوال کیا، پوچھا: اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے، اگر میں فرض نمازوں کی پابندی کر لوں، فرض نمازیں ادا کر لوں، اور رمضان کی فرض روزے میں رکھ لوں، اور حلال کو حلال سمجھ کر اس کو اپناؤں، اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہوں، اور اس پر کوئی چیز کو میں اور زیادتی نہ کروں، اس پر کوئی اور زیادہ عمل نہ کروں، بس اتنا ہی عمل کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اگر تم اتنے کام کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. محترم مصلیان کرام، اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات یہی کہ صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، صحابہ کرام کا ذوق دیکھیے. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں تو کبھی دین کو سیکھنے کا سوال کرتے ہیں، کبھی جنت سے قریب ہونے کا سوال کرتے ہیں، کبھی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا سوال کرتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں کہ جابر بن عبداللہ سوال کر رہے ہیں، تو ایک آدمی جو سوال کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے: اے اللہ کے نبی، اتنے کام اگر میں کر لوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ یعنی ان کے دل میں جنت میں جانے کی فکر، جنت میں داخل ہونے کی تڑپ ہوا کرتی تھی. اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیں اور صحابہ کی مثال دیکھیں. ایک صحابی نے پیارے نبی کی ایک ضرورت پوری کر دی، پیارے نبی کا ایک کام کر دیا. پیارے نبی نے ان سے پوچھا: کوئی ضرورت ہے، کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے تو مانگو، کچھ سوال کرنا چاہتے تو سوال کرو. تو صحابی نے کہا: اللہ کے نبی، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں صحابہ کرام کا شوق کیسے ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کا ذوق کیسے ہوتا تھا. اصل ان کے دل میں جنت میں داخل ہونے کی تڑپ ہوا کرتی، اس کی فکر ہوا کرتی. تو میرے اور آپ کے دل میں بھی جنت میں داخل ہونے کی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں اس صحابی رسول نے کہا: اے اللہ کے نبی، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، صرف فرض نمازیں، نفل نمازوں کی پابندی نہ کروں، وصوم تو رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لوں، صرف فرض روزے، اس کے علاوہ کوئی اور روزے میں نہ رکھوں، حلال کو حلال سمجھ کر اس کو اپناؤں، اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو پیارے نبی نے کہا: ہاں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب یہاں پر بہت ساری باتیں جو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس حدیث میں ارکان اسلام میں 2 رکن کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں. تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہ کرے، تو کیا وہ بندہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی جہاں تک بات ہے، اس زمانے میں جب ابھی سوال کر رہے ہیں یہ صحابی، جب پیارے نبی سے سوال کر رہے ہیں، حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت صحابہ رسول نے سوال کیا، اس لیے حج کا ذکر اس میں نہیں ہے. زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ جو صحابی سوال کرنے والے غریب انسان تھے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نہ زکوٰۃ کا سوال کیا، نہ پیارے نبی نے زکوٰۃ کے بارے میں ان سے کوئی بات پوچھی. تو یاد رکھیں، زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے. اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر جنت میں داخل ہونا چاہے، ہو نہیں سکتا. یہ اور بات کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اور اگر کسی پر حج فرض ہو گیا تو اس کو حج ادا کرنا ضروری ہے، حج کیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اور بات کہ اللہ رب العالمین معاف کر کے داخل کرنا چاہے تو داخل کر دے. یہاں پر بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ صرف فرض نمازیں پڑھنے سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟
क्या सिर्फ फर्ज रोजे रखने से जन्नत में दाखिल हो जाएगा? नफील की जरूरत नहीं, सुन्नतों की जरूरत नहीं, सुनन रवातिब की जरूरत नहीं, और जो रोजे दूसरे सुनन रोजे हैं, सुन्नत रोजे हैं, नफील रोजे हैं, उन रोजों को रखने की जरूरत नहीं। किसी के जहन में सवाल आ सकता है, तो यकीन जानिए अगर कोई बंदा सिर्फ फर्ज नमाजों की पाबंदी कर ले, सिर्फ रमजान के फर्ज रोजे रख ले, ज़कात अदा कर दे और हज अदा कर ले, तो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो बंदा जन्नत में दाखिल हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने हैं जो फर्ज नमाजों को उसी तरह पढ़ते हो जैसे पढ़ना है, रमजान के रोजे उसी तरह रखते हो जैसे रखना है। ये जो नफिल नमाजें हैं, जो नमाज से पहले हम पढ़ते हैं, फर्ज नमाजों से पहले, और फर्ज नमाजों के बाद जो नफिल हम पढ़ते हैं, सुन्नतें जो पढ़ते हैं, याद रखें हमारे फराइज में जो कोताही हो जाती है, हमारे फराइज में जो कमी हो जाती है, ये नवाफिल उन कमी को पूरा करते हैं, उन कोताही को दूर करते हैं। तो मेरे और आपकी फराइज ऐसे नहीं कि जैसे होनी चाहिए, जैसे पढ़ना जैसे हम नहीं पढ़ते, कहीं ना कहीं नफ्स हो जाता है। यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा जिस्म तो यहाँ पर है, लेकिन हमारा जहन हमारे बिजनेस में, हमारे तिजारत में, घर में है, बच्चों के साथ है। तो हाज़रीन गिरामी, जैसे फराइज अदा करना ऐसा हम अदा नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फराइज मुकम्मल हो तो फिर सुन्नतों की पाबंदी करें। बहरहाल बात बताने की है कि अगर कोई बंदा अरकान इस्लाम पर पूरी तरह अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से जन्नत में दाखिल हो सकता है। दुआ रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ कहने वालों का तमाम सुनने वालों को अरकान इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।